آندھی طوفان کی طرح وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اس کے جہازی سائز بیڈ پر اپنی کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے شاندار سے کمرے کو دیکھا اور پھر بیڈ پر پھیلی ہوئی بے ترتیبی کو۔ اس کی نفاست پسند طبیعت کو یہ کہاں منظور تھا؟ شانوں پر پڑے ہوئے بے ترتیب بال، جھکی ہوئی نگاہیں اور بے پناہ معصوم چہرہ۔ دوپٹہ اس وقت بے نیازی سے سائڈ پر پڑا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس لڑکی کی معصومیت کے لیے شاید خاموش ہو جاتا، لیکن جو کچھ وہ سن کر آیا تھا اس کے بعد اسے اس حالت میں اپنے کمرے میں دیکھنا اسے سیکھ پا کر گیا۔ جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اس نے اس کے بازو سے تھام کر اسے گھسیٹ کر نیچے اتارا اور آندھی طوفان کی طرح آنے والے شخص کی پکڑ پر وہ ششدر رہ گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے جاسم لالا؟ آپ دیکھ نہیں رہے؟ میں… اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، جاسم کی سرخ آنکھوں کا قہر اسے خاموش کروا گیا۔ یہاں بنا بلائے زلفیں پھیلا کر بیٹھنا، دوپٹہ اتار کر اپنے لہکتے بدن کے نظارے کروانا چاہتی ہو مجھے؟ وہ پہلی بار اس پر اتنی شدت سے دھاڑا کہ حیا بے اختیار سہم کر دور ہوئی۔ حدق آمیز رویے کی وجہ سے اس کا سفید چہرہ سرخ پڑ گیا۔ کپکپاتے لبوں سے وہ بس سامنے کھڑے بدگمان شخص کو گھونٹتی رہی، جسے خدا جانے اسے غصہ کس بات کا تھا۔ مجھے امی جان نے آپ کے کمرے میں بھیجا تھا تاکہ آپ اسٹڈی میں میری مدد دیں۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں ڈبڈبانے لگیں۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا، وہ پہلے بھی اس کے پاس بے دھڑک آ جایا کرتی، لیکن آج دادا جان اور بابا کی بے بنیاد ضد اس سے غصہ دلا چکی تھی۔ دیکھو، تم اور جو کچھ یہ گھر والے چاہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے، سو سمجھا دینا اپنی امی جان کو بھی اور خود بھی سمجھ جانا۔ اس کے معصوم چہرے پر سخت نظر ڈالتا وہ شخص اس کے لیے تذلیل کا باعث بن رہا تھا۔ بڑی ہمت کرتے اس معصوم سے سرخ و سفید لڑکی نے آگے بڑھ کر اس کی اٹھی ہوئی انگلی کو سختی سے پکڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ بالی ووڈ کے ہیرو ہیں آپ، جن کی ایک جھلک کے لیے میں بےتاب رہوں گی۔ مائے فٹ مسٹر جاسم شاہ، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک پڑھا لکھا شخص ایسی زبان استعمال کرے گا۔ اور یہاں جاسم کی بس ہو گئی، خاموش حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی کمر سے تھام چکا تھا۔ تو کوشش کرنا کہ آج کے بعد میرے کمرے میں مت آنا، اور نہ ہی میرے سامنے، ورنہ میں یہی سمجھوں گا تم حقیقت میں میری ایک جھلک پانے کے لیے بےتاب رہتی ہو، اسی لیے یہاں دوڑی دوڑی چلی جاتی ہو۔ وہ اس سے 7 سال چھوٹی تھی، خود سے 7 سال چھوٹی اس لڑکی سے ایسی بات کرنے کا وہ تصور نہیں کر سکتا تھا، لیکن کچھ دیر پہلے تک کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا تھا اس نے جاسم کو اتنا غصہ دلا دیا تھا کہ اس غصے کی آگ میں وہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ روتی ہوئی آنکھوں سے جاسم کو خود سے دور دھکیل کر وہ اپنی کتابیں سمیٹتی باہر جانے لگی تھی، جب ایک بار پھر پاؤں مڑنے کی وجہ سے منہ کے بل گرنے لگی تھی۔ جب بادل نخواستہ اس نے اپنے بازو کا سہارا دیا اور خوف سے اپنی آنکھوں کو میچتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملیں اور دوسرے لمحے جاسم کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد بیڈ پر کتابیں پھینک کر اپنے چہرے کو ہاتھوں میں تھام کر رونے لگی۔ آج سے پہلے جاسم نے کبھی اس سے اس طرح بات نہیں کی، اور نہ ہی حویلی میں اسے کبھی احساس دلایا گیا کہ اس حویلی کی لڑکی نہیں ہے۔ جاسم کی ماں نہ صرف اس کی ممانی جان تھی بلکہ اس کی پھپھو بھی تھی، لیکن وہ دونوں رشتوں سے ہٹ کر انہیں امی جان کہنا پسند کرتی تھی، اور وہ بھی اسے ہمیشہ ماؤں کی طرح محبت کرتی۔ جاسم کا سرخ چہرہ، حدق آمیز الفاظ اور تذلیل بھرا لہجہ اس کے دل پر ایسا وار کر گیا کہ نہ جانے کتنی دیر روتی رہی، اور رونے کے باعث سرخ چہرے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ اٹھ کر آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب حقیقت کیا تھی اور اس شخص کے رویے کی وجہ کیا تھی، اس بات سے تو وہ واقف نہیں تھی، لیکن آج شام تک جو بم اس کے سر پر پھوڑ دیا جانے والا تھا، اس کے بعد اسے اندازہ ہو جاتا کہ جاسم کی ناراضگی کی وجہ کیا تھی۔ میں نہیں جانتا، لیکن تمہیں ہر حال میں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ رضا صاحب کے سامنے جہانگیر صاحب نے اس کی فرمائش کو جھٹلا دیا، نہ صرف جھٹلایا بلکہ اپنی مرضی بھی اس کے سامنے رکھ دی تھی، اور وہ بپڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ دادا جان، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں؟ اس نے بات کو دانستہ طور پر ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس حویلی میں خصوصی طور پر اپنی پسند کا ذکر کرنا کتنی بڑی قیامت لا سکتا ہے۔ ابھی تک تو اس نے یہی کہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس نے شیری کا ذکر ہرگز نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جہانگیر صاحب کا رویہ دیکھنے لائق تھا۔ دادا جان، میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، اس نے صاف انکار کر دیا۔
صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے جہانگیر صاحب نے تبھی نظروں سے جاسم کے چہرے کو دیکھا تھا، جس نے آج تک تو انہیں اپنی ضد دکھا لی تھی، لیکن آج کے بعد وہ اس کی ضد پر قائل ہونے والے ہرگز نہیں تھے۔ تمہیں وہی کرنا ہوگا جو ابو جان کہہ رہے ہیں۔ تمہارا نکاح اسی ہفتے کے اختتام پر حیا کے ساتھ رکھ دیا گیا ہے۔ میں مزید تمہاری من مرضیوں کو برداشت نہیں کروں گا۔ یہ رضا صاحب تھے جنہوں نے ہمیشہ اسے مضبوط بنانا چاہا، جنہوں نے ہمیشہ اسے خود مختاری کا احساس دلایا۔ وہ حیران ہوتے ان کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ بابا، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک لمحے میں اسے چٹان بھر لڑکی سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ آج تک ان کے گھر رہتی تھی، ان کے سر پر مسلط تھی، اور آج اس کا باپ اس کی فرمائش کو رد کرتے اس لڑکی کو زبردستی اس کے کندھے پر مسلط کر رہا تھا۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گا۔ میں آپ دونوں کو بتا رہا ہوں۔ وہ اپنے باپ اور دادا دونوں کے سامنے جم کر کھڑا ہو گیا، اور تسلیم بیگم نے فوری طور پر اسے اشارہ کیا تھا کہ وہ کمرے سے باہر نکل جائے۔ انہیں خود شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ اپنے بیٹے کی ہٹ درمی دیکھ کر بچپن سے جب سارے معاملات طے تھے تو اس وقت وہ ہنگامہ کیوں کھڑا کر رہا تھا؟ اس بات کی انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہاں سے بپٹتے ہوئے وہ جب کمرے میں آیا تو سامنے اسے وہ لڑکی نظر آ گئی۔ اس معصوم پر سارا غصہ نکالنے کے بعد بھی اسے چین نہیں آیا، اور گاڑی نکال کر وہ شیریں سے ملنے چلا گیا۔ پہلی فرصت میں اسے سب کچھ بتانا چاہتا تھا۔ شیریں اور اس کی محبت کا آغاز پچھلے 2 سالوں سے ہو چکا تھا۔ 2 سالوں کی اس مضبوط محبت نے اسے اس قابل کر دیا کہ وہ جہانگیر صاحب کے سامنے اپنی محبت کا اقرار کرنے کے قابل ہو گیا، لیکن ان کی مرضی جانے کے بعد وہ مکمل بغاوت پر اتر آیا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ میں اس لڑکی کو اس کے باپ کے پاس واپس بھجوا دوں گا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور شیریں تو اپنے بازو سر پر رکھے ہوئے تھی۔ I can't believe کہ تم میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہو۔ اپنی لیئرز میں اکٹھے بالوں کو جھٹک کے اس نے مخصوص ادائیں دکھائیں۔ شیریں، میں ایسا کچھ کر نہیں رہا۔ گھر میں جو بات ہوئی میں نے تمہیں بتا دی، اور اس کے باوجود بھی تمہارا تماشا مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ کیفے کے کونے میں وہ دونوں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں نے مڑ کر اس دیوتا نما حسن رکھنے والے مرد کو دیکھا تھا، اور نہ جانے اس کا دل شیریں پر کیسے آ گیا۔ بلا شبہ شیریں بااعتماد لڑکی تھی، دکھنے میں بے حد حسین، سنہری چمکتی رنگت، میک اپ سے ڈھکا چہرہ۔ اسے ہمیشہ سے ایسے ہی تو لڑکیاں اچھی لگتی تھیں جو بات کریں اور ہزاروں لوگ ان کی جانب متوجہ ہو جائیں، اور یہی وجہ تھی کہ وہ شیریں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہم ایک ساتھ 2 سال ہو چکے ہیں، اور میں تمہیں کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی، تمہارے دقیانوسی گھر والے۔ اور اس نے اتنی سنجیدہ نظروں سے شیریں کو اتارا تھا کہ اس کی چلتی زبان ایک لمحے میں رک گئی۔ اپنے گھر والوں کے بارے میں وہ کبھی کچھ نہیں سن سکتا تھا، اور وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اپنی زبان کو لگام ڈال کر رکھا کرو۔ وہ شدید بدمزہ ہوا تھا، اور شیریں نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ جما دیا۔ I love you۔ لبوں کا کونا کھینچتے ہوئے اس نے ایک ادا سے کہا تھا، اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ یہاں وہ اپنی قسمت کی ساری ڈوریں الجھا کر بیٹھا تھا، لیکن وہ ہرگز نہیں جانتا تھا کہ جو کچھ مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ اسے ہر صورت برداشت کرنا پڑے گا۔ اور اگلی شام گھر میں ایک بار پھر شدید ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ اگر تم کسی غیر لڑکی کو اس حویلی میں لانے کا سوچ رہے ہو تو یاد رکھنا اسے اپنے بل بوتے پر لاؤ گے تم، کیونکہ میں تو تمہیں آگ کر دوں گا۔ رضا شاہ کا فیصلہ جیسا بھی تھا، لیکن اسے تو اتفاق ترین فیصلہ لگا۔ گھر میں ابھی تک اس نے شیریں کا تذکرہ نہیں کیا تھا، بات صرف پسند کی شادی کے گرد گھوم رہی تھی، اور گھر والوں کا کہنا تھا کہ اسی ہفتے کے اختتام پر حیا سے نکاح کرے گا۔ آج دوپہر ہی جب امی جان نے اسے رضامندی چاہی تو اس نے حیرت سے سر اٹھا کر امی جان کے چہرے کو دیکھا تھا۔ تسلیم بیگم اس کی سفید رنگت میں کھلتی سرخیوں کو دیکھتی چلی گئی۔ اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ کل جاسم اس پر اس قدر چیخ کیوں رہا تھا۔ کیا جاسم لالا کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اس نے نرمی سے اپنا سوال دہرایا دیا تھا، اور انہوں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ تمہاری یہ ضروری ہے کہ تمہاری امی جان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور تمہارے بابا کو، کہ ہم سب کی رضامندی ہے، اور مجھے یقین ہے میری بیٹی میری تربیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی رضامندی دے دے گی۔ کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ انہوں نے دھڑکتے دل سے پوچھ تو لیا تھا، لیکن اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، مجھے کوئی پسند نہیں ہے۔ لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے اس نے اقرار کر کے ان پر سکون کی چادر ڈال دی، لیکن دل میں جو بے سکونی برپا ہو چکی تھی اس سے صرف وہ واقف تھی، یا اس کا خدا۔ اپنی سرخ چہرے کے ساتھ سرخ لبوں کو کچلتی ہوئے نہ جانے کتنی دیر ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ کمرے میں بےتابی پھیلی تو چھت پر چلی گئی، لیکن اس وقت وہ اضطرابی کیفیت میں تھی۔ جاسم شاہ، جس کے بارے میں آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا،
جس کے بارے میں وہ اب سوچ رہی تھی۔ تراشیدہ داڑھی اور سر کو سفید رنگت والا وہ شہزادہ جسے دیکھ کر ترکش ہیروز کی نظروں میں گھوم جاتے ہیں۔ اس نے آج سے پہلے اسے صرف حسین تصور کیا تھا، لیکن وہ حسین شخص اس کا ہو سکتا تھا؟ نہ جانے کتنی دیر اس کا دل بےتابی سے دھڑکتا رہا۔ کل کا سارا رویہ فراموش کرتے اس نے وقت وہ مسلسل جاسم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ کتنی بار اس کے قریب بیٹھی رہی لیکن دل کبھی بھی نہیں دھڑکا، اور نہ ہی بے قراری اسے چھو کر گزری، لیکن اس وقت دل دھڑک رہا تھا۔ وہ عمر کی اس نازک دور سے گزر رہی تھی جہاں کسی کو اپنے ساتھ تصور کرنا ہی سانسوں کو بکھیرتے ہوئے محال کر دیتا ہے، اور اس وقت اس کی سانس بے محال ہو چکی تھی۔ سرخ لبوں کو دانتوں میں دبا کر وہ مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی۔ ماتھے کی لٹیں گویا جھکتے ہوئے اس کے چہرے کے بپڑتے ہوئے تاثرات کا جائزہ لینے لگی۔ وہ اس وقت مسکرا رہی تھی اور بڑی دلکش سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اس شام وہ خدیجہ کے گھر تھی۔ امی جان نے اسے کوئی ڈرائیور کے ساتھ خدیجہ کے گھر بھیجا تھا۔ کبھی کبھار وہ اسے خدیجہ سے ملنے کے لیے بھیج دیا کرتی اور وہ دن گویا اس کے لیے عید کا دن ہوتا۔ واپسی پر وہ بابا سے بھی ملاقات کر لیتی اور تسلیم بیگم نے اسی لیے یہ کیا تھا تاکہ اگر اس سب کے بعد جاسم کوئی ہنگامہ کھڑا کرے تو اس ہنگامے کو نہ سن پائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ زمین جائیداد اور پیسوں کی خاطر میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ تو آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ کا جو دل چاہے کریں۔ ان کے سامنے صاف صاف مکرتے ہوئے وہ پلٹ کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کے دروازے کو دھاڑ سے بند کرتے ہوئے اس نے کوٹ اتار کر بستر پر پھینک دیا۔ ایک ہاتھ اپنے پہلو پر جمائے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے بے ترتیبی سے اپنے بالوں میں پھیرتے ہوئے وہ اپنے اندر کی گھٹن کو کم کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے شیری کا نمبر ڈائل کر لیا۔ وہ اس سے اقرار کر چکا تھا، عہد و پیمان ہو چکے تھے اور اب اس سے پیچھے ہٹنا اس کے لیے محال تھا۔ کم سے کم وہ اپنے سامنے شیری کا ٹوٹتا ہوا دل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہم کل کورٹ میرج کر رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر دوسری جانب سے خاموشی چھا گئی۔ کیا مطلب ہے؟ وہ کافی دیر کے بعد بولی تھی۔ میں تم سے کورٹ میرج کرنا چاہتا ہوں۔ میرے گھر والے کبھی نہیں کر سکتے۔ میں نے چھوڑ دیا ہے سب کچھ تمہاری خاطر چھوڑ دیا شیری۔ اب صرف تم اور میں۔ وہ بس بولتا جا رہا تھا اور شیری خاموشی سے سنتی جا رہی تھی۔ تم پاگل ہو گے جاسم، یہ سب کچھ تمہارا ہے اور تم اتنی آسانی سے یہ سب کچھ چھوڑ دو گے؟ وہ اس کی سوچوں کا رخ ایک نئی جانب موڑ رہی تھی اور کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ کاتب تقدیر کی چال کتنی چال بازی سے چلی گئی ہے، اور اس چال کا شکار ہونے والے دونوں نفوس اس وقت اپنی چالاکی کے خمار میں ہیں۔ تم اس لڑکی سے نکاح کر لو، اگر ضرورت پڑی تو میں تم سے دوسرا نکاح کر لوں گی، لیکن یہ سب کچھ تمہارا ہے، تمہارے گھر والوں کا ہے۔ تم سے روٹھ جانا مجھے گوارا نہیں۔ وہ کوئی کاٹ کا الو نہیں تھا جس کے سامنے زمین جائیداد کی بات کرتی اور وہ اس کی حقیقت کو نہ بھانپ پاتا، اس لیے ایموشنل بلیک میلنگ سے اس نے معاملے کو سلجھانا چاہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تم بھی ہر ایک سے محروم ہو جاؤ۔ رشتے بہت ضروری ہیں۔ تم حیات سے نکاح کر لو، تمہارے گھر والے رضامند ہو جائیں گے اور پھر میں تم سے دوسرا نکاح کر لوں گی۔ تم پاگل ہو چکی ہو شیری، تمہارے پاگل پن کا کوئی علاج نہیں ہے۔ موبائل کٹاک سے بند کرتے ہوئے اس نے بستر پر پھینک دیا۔ چت لیٹا وہ اس وقت چھت کو گھور رہا تھا۔ یہ کس ہنگامے میں پھنس چکا تھا وہ؟ جتنا اس نے خود کو مضبوط سمجھنے کی کوشش کی تھی اتنی بزدلی کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ ایک لڑکی اور اس کی محبت نہیں سنبھالی جا رہی تھی اس سے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس لڑکی کو ہر صورت اپناؤں تو نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوگا اس کی ذمہ دار وہ خود ہوگی، کیونکہ میری رضامندی جانے کے باوجود بھی اس فیصلے پر قائم رہی ہے۔ اس وقت اس کی سوچوں کا سارا رخ حیا کی جانب تھا، بدگمانی اور شدید بدگمانی۔ کمرہ اس وقت سرخ گلابوں سے سجا ہوا تھا اور پوری حویلی مشہور برپا تھا۔ آج ان دونوں کا نکاح تھا اور نکاح کے فوراً بعد رخصتی۔ کل ہی اس کے نام کی مہندی لگانے کے بعد حیا خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی ہتھیلی پر سجا ہوا جاسم شاہ اسے اپنی خوش قسمتی لگ رہا تھا۔ اس سے بڑی اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی تھی کہ وہ لڑکا جس پہ پورا خاندان نگاہیں جمائے بیٹھا تھا اس کی دسترس میں آ گیا۔ مایوں کے موقع پر زرد رنگ کے لہنگے میں وہ زرد جھولے پر آ کر بیٹھی تو اس کے پہلو میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ حیا نے نہ جانے کتنی مرتبہ چور نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا،
لیکن وہ یوں لاتعلق بنا بیٹھا تھا جیسے اس لڑکی کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ پچھلے ایک ہفتے سے نہ ان دونوں کے درمیان کوئی بات چیت ہوئی تھی اور نہ ہی آمنا سامنا۔ وہ خود بھی گریز کر رہا تھا کہ حیا اور اس کا کوئی آمنا سامنا نہ ہو، اور حیا مارے شرمندگی کے اس کا نام سنتے ہی اپنے کمرے میں گھس جاتی۔ جاسم کے نام کی عجیب سی وحشت اس کے سر پر سوار تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص کے ساتھ نازک لمحات کیسے گزارے گی جس کا نام ہی اسے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جذبات چاہے جتنے بھی تھے، لیکن اس کی شخصیت کا اثر اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد بھی وہ اس کے رویے پر پریشان سی بیٹھی رہی۔ تسلیم بیگم نے نرمی سے اس کا ماتھا چوم کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ اس روز ہی تسلیم بیگم نے اسے اٹھا لیا جب وہ اس دنیا میں آئی، اور ساتھ ہی ان کی بھابھی کا انتقال ہو گیا۔ چند ماہ پہلے انہوں نے اپنی بیٹی کو کھویا تھا اور انہیں حیا کے روپ میں گویا نور مل گئی۔ اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر انہوں نے بھائی سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں، اس بچی کو وہ سنبھال لیں گی، اور پھر یہ ذمہ داری انہوں نے بخوبی سر انجام دی۔ اس حویلی میں سے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن یہ اذیت تھی کہ نکاح کے بعد اس نے جاسم کے ساتھ دوسرے گھر شفٹ ہو جانا تھا، اور شہر میں شفٹ ہونا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اگر کچھ مشکل تھا تو وہ یہ تھا کہ وہ اپنے سارے گھر والوں سے دور چلی جاتی، اور اس شخص کا رویہ بھی اس کے ساتھ کچھ بہتر نہیں تھا۔ قاضی صاحب نے نکاح نامہ اس کے حوالے کیا۔ اس کا باپ سکندر جاوید اس کے پاس کھڑا تھا۔ کامتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر اپنے دستخط کھینچ دیے۔ اپنا سب کچھ جاسم شاہ کے حوالے کرتے ہوئے وہ حیا سکندر سے حیا شاہ بن چکی تھی، اور یہ تبدیلی اسے کن مسائل سے آشنا کرنے والی تھی۔ ان باتوں سے بے خبر رک کر اسے ساری رسومات مکمل کر لینے کے بعد جاسم شاہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ تو نکاح کے فوراً بعد ہی اٹھ کر چلا گیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ اپنی کچھ دوستوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہے جو بیرون ملک سے آئے ہیں۔ رضا صاحب اس کے انداز و اعتبار کو تو بخوبی نوٹ کر رہے تھے، لیکن پھر صرف اس کی ضد کی وجہ سے انہیں خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اس وقت وہ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھال کر بیٹھی تھی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور ہتھیلیاں پسینے سے بھیگتی جا رہی تھیں۔ جاسم کمرے میں آئے گا، اس کے ساتھ کیسا رویہ اپنائے گا، وہ یہ تو نہیں جانتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں بہت سہانے سپنے تھے، اتنے حسین سپنے جنہوں نے اسے ایک حسین دلہن میں بدل دیا، اور اسی لباس نے اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ ان سحر زدہ آنکھوں میں وہ نہ جانے کتنی دیر ڈوبتا رہا۔ اگر ایک بار اس کے حسین لبوں کو دیکھ لیتا تو ان کا جام پیے بغیر نہیں رہ پاتا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، پورا کمرہ دل فریب خوشبوؤں سے بکھر گیا۔ شاید کمرے کی ہر چیز اپنے مالک کے ذوق سے واقف تھی، اسی لیے گویا ہر چیز اس کے آنے سے نکھر گئی۔ بڑے مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے وہ بیڈ کے قریب آ رہا تھا، اور اس کی جھکی ہوئی گردن مزید جھکتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پڑا ہوا گھونگھٹ جس پر لکھا ہوا جاسم کا نام اس کے دل فریب چہرے کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس کے قریب بیٹھ کر وہ کافی دیر جالی دار گھونگھٹ سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ جاسم کی دلہن مین جاسم برائٹ عجیب سے لہجے میں کوئی نہیں بیڈ پر ٹکاتے ہوئے اس کی جانب جھکا تھا۔ وہ بےتابی سے انتظار کری تھی کہ وہ یہ گھونگھٹ ہٹا کر اس کے چہرے کو دیکھیں۔ ایک جاندار سا کہہ کر پورے کمرے میں گونجا تو اس کا دل کسی چڑیا کی مانند سہم گیا۔ وہ ہنس رہا تھا، اور اس کی ہنسی میں عجیب سی طنزیہ کھنک تھی جو حیا کے دل نے ایک لمحے میں تسلیم کر لی۔ ویسے تمہیں آج بھی کتابیں لے کر آنا چاہیے تھا۔ آج بھی اگر بیڈ پر کتابیں پھیلی ہوتی تو تم حسین لگ رہی ہوتی۔ میرے سامنے آشنا ہونے کا تم نے ایک بہانہ بھی مل جاتا اور سب کی نظر میں بھی آ جاتی۔ وہ نہ جانے کیوں طنز پر طنز کر رہا تھا۔ اس کے لہجے کا زہر حیا کی خوشیوں کو نگل رہا تھا۔ بڑی ہمت کرتے اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنا گھونگھٹ الٹ دیا۔ نظر اٹھا کر اس نے جاسم کے چہرے کو دیکھا تھا۔ دل بری طرح گھبرایا، لیکن نظروں کو قابو میں رکھے وہ کتنی ہی دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ آج کی رات بھی آپ پڑھائی پر زور دیں گے، ورنہ میں اپنی کتابیں ساتھ لے آتی۔ بڑی ہمت کر کے اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہہ کر اپنی ہتھیلی کو اپنی نظروں کے سامنے کر لیا، اور اس کی صدا پر بھی وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ تمہیں حقیقت تسلیم کرنا کتنی مشکل ہوگی کہ تم میری من پسند دلہن نہیں ہو، اس نے کہہ دیا تھا۔ مقابل کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اپنی حیرت زدہ نظریں اٹھا کر اس نے جاسم کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے چہرے پر طنز نہیں تھا، مذاق نہیں تھا، یعنی وہ حقیقت بیان کر رہا تھا۔ اس کے لب اور حلق دونوں ہی عین لمحے پر خشک ہوتے چلے گئے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔
جہاں مزاح کا کوئی رنگ نہیں تھا، وہ بس اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ عجیب سے احساس نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے نرمی سے دہرایا تھا، لیکن سرگوشانہ لہجے میں بات کرتے وہ مقابل کو کافی خمار آلود کر رہی تھی۔ شاید وہ کافی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ ایک یہ وجہ بھی تھی کہ وہ اس کے حسین نقوش میں اپنی نظروں کو کھونے سے نہیں روک پایا۔ کافی خوبصورت لگ رہی ہو تمہاری آنکھیں بہت بڑی بڑی لگ رہی ہیں، ستوا ناک، چھوٹے سے گلابی ہونٹ اور مہارت سے کیا گیا میک اپ، وہی سب کچھ۔ کیا کہہ رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ کیا کہہ رہا تھا اور اب جس طرح اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے سے پھسلتی ہوئی جاسم کی نظریں اس کی شفاف گردن پر ٹک گئیں۔ اس کی گردن کو نیکلس آزادی دلاتے ہوئے وہ اس کے قریب ہو کر اس کے بالوں سے پنیں اتارنے لگا۔ جوڑے مقید بال کسی آبشار کی طرح حیا کی کمر پر پھسلتے چلے گئے۔ واہ، تمہارے بال کس قدر خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اس کے بالوں کو وہ انگلیوں سے گزار رہا تھا۔ اس وقت وہ مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا کہ کسی شیریں سے وہ کل رات ارادہ کر چکا ہے کہ وہ کبھی بھی اس کے قریب نہیں جائے گا، اور اس وقت وہ اپنی بیوی کے اس قدر قریب بیٹھا تھا کہ حیا کی بے ترتیب سی دھڑکنیں اسے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ دونوں اتنے نزدیک بیٹھے تھے کہ ایک دوسرے کی خوشبو کو محسوس کر سکتے تھے۔ اس کے بالوں کے قریب جھک کر اس نے اس کے وجود کی خوشبو کو اپنے وجود میں اتارا اور پھر اسے گھما کر اپنے ہاتھوں پر گرا لیا تھا۔ وہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ جاسم کی تپش دیتی ہوئی سانسیں اس کی گردن کو جھلسا رہی تھیں۔ تم حسین ہو، اور یہ رات حد سے زیادہ حسین ہے۔ تمہارا حسین ہونا میرے دل کے لیے وبال جان ہے۔ وہ بس اس کی خمار آلود آنکھوں میں دیکھتی رہی تھی۔ اتنے دنوں سے مسلسل جاسم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب تھا، بے تحاشا قریب۔ ان دونوں کے درمیان ایک جائز تعلق قائم تھا۔ اس نے نرمی سے جاسم کے رخساروں کو انگلیوں سے چھو لیا۔ مجھے صرف آپ کی محبت درکار ہے، یہ سب کچھ آپ کا ہے، آپ کے حوالے۔ آپ کو بس میری عزت نفس کا خیال رکھنا ہے۔ نہ جانے کون سا اپنا اندیشہ اس کے سامنے رکھتے اس نے التجا کر لی تھی، اور اس کے التجاؤں پر غور کیے بغیر وہ مخمور سا شخص جھکتے اس کی گردن کو لبوں سے چھو گیا۔ اس کے نازک سلاب حیا کے گردن پر رقص کر رہے تھے اور وہ بے خود ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اپنی آنکھوں کو بند کیے اس نے جاسم کے پہلے لمس کو محسوس کیا۔ دل اتنی شدت سے دھڑکا، وہاں پسلیاں توڑ کر باہر آنے کا ارادہ رکھتا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے وجود پر موجود کرتی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور دوسرا جاسم کے کندھے پر تھا۔ اپنے لبوں کی حرکت سے اسے مخمور کیا جا رہا تھا اور خود بھی مخمور ہوئے جا رہی تھی۔ یہ اس رات کا اثر تھا جو قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ اس کی گردن پر اپنے لب جماتی ہوئے اس کے رخساروں تک چلا آیا تھا۔ اس مشرقی خوبصورتی نے اسے جتنا اثر انداز کیا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حالانکہ وہ مضبوط مزاج کا مالک شخص تھا، لیکن اس وقت اس کا یوں پگھلنا کسی کے لیے بھی قابل یقین نہیں تھا۔ اچانک موبائل پر آنے والی کال جیسے دونوں کو گھسیٹتے ہوئے حال میں لے آئی۔ دونوں فوراً ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ حیا اپنے کپڑے سنبھالتے اپنے سر چہرے کے ساتھ اپنی بکھری ہوئی سانسوں کو سنوارنے لگی تھی۔ اپنے دوپٹے کو اپنے وجود کے گرد لپیٹ کر اس نے اجازت اب نظروں سے جاسم کی طرف دیکھا، اور جاسم نے اجازت دیتے ہوئے اسے چلے جانے کے لیے کہا تھا۔ اپنے بھاری بھرکم لہنگے سے آزادی حاصل کرنے کے لیے وہ چینجنگ روم میں چلی گئی اور وہ اس بشیری کی بےتابیوں کو سن رہا تھا۔ تم اس کے پاس ہوگے، تم سوچ بھی نہیں سکتے میں کیسے برداشت کری ہوں۔ مجھ سے نہیں ہوتا برداشت۔ پلیز ویڈیو کال کرو اور مجھے سب کچھ دکھاؤ۔ اور وہ جانتا تھا یہ بات اخلاقیات کے خلاف ہے۔ تمہیں ضد نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بہت محتاط سے رویے میں بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مزید نہیں کروں گی، لیکن تم پلیز وعدہ کرو۔ وہ بضد تھی۔ میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں شیری۔ شیری کی بےتابیاں جیسے اس کے سارے خمار کو توڑنے میں کامیاب ہو گئیں۔ اس لڑکی کا خمار ٹوٹ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ چینج کر کے باہر نکل آئی۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے بالوں کو سنبھال رہی تھی، جو کہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے بڑی احتیاط سے بات کر رہا تھا۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ کل تم یہاں آ جاؤ گے۔ میں خود اس لڑکی کو آ کر آگاہ کروں گی کہ تم اور میں ایک دوسرے کو پانا چاہتے ہیں۔ میں تمہیں نہیں کھو سکتی جاسم۔ وہ رونے لگی تھی۔ اس کی سسکیاں جاسم کو بےتاب کرنی تھیں۔ ریلیکس شیری، پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی تمہیں مجھ سے دور کرے یا مجھے تم سے دور کرنے کی کوشش بھی کرے۔ اسے ایک لمحے میں وہ بھول چکا تھا کہ سامنے کھڑی ہوئی لڑکی تک نہ صرف اس کی آواز جاری ہے، بلکہ اس کی آواز میں چھپی ہوئی بےتابی بھی اس کے وجود کو بری طرح ہلا رہی ہے۔ اس نے
فوراً پلٹ کر اس شخص کے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا اور یہ احساس ہی سہانی روح تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ زخمی نظروں سے اسے نماک سے بات کرتے ہوئے شخص کو دیکھتی رہی، جب اس کی جانب سے مکمل غافل ہو چکا تھا۔ اپنے موبائل کو ہاتھ میں تھام کر وہ باہر بالکنی کی طرف جا رہا تھا اور بس اس کی پشت کو دیکھتی جا رہی تھی۔ ایک خمار ٹوٹا تھا، وہ اس کا تھا، لیکن اسے دستیاب ہو کر بھی اس سے دور جا رہا تھا۔ میں کچھ دیر کے بعد وہ موبائل پر شیری کو ریلیکس کروا کر کمرے میں آ گیا۔ اسے مکمل اگنور کرتے ہوئے اپنے کپڑے نکالنے لگا تھا جب اس کے قریب چلی آئی۔ کیا آپ کسی لڑکی سے بات کر رہے تھے؟ وہ فوراً پلٹا۔ اس لمحے اسے کوئی اور ہی جز لگ رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے، جو جہاں سے اس کے قریب آیا اس کے وجود کو سمیٹنے کی کوشش کی تھی۔ وہ جاسم تو کہیں کھو کر رہ گیا۔ ہاں، تم سے مطلب؟ وہ مغروری پر اتر آیا۔ سر جھکا کر وہ 2 قدم بے اختیار دور ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں آج ہماری سہاگ رات ہے، ہم دونوں میاں بیوی ہیں اور کوئی تیسرا؟ اس نے دانستہ طور پر ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی اور حسب معمول وہ اپنی بات کا دھورا چھوڑتے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ کوئی تیسری نہیں ہے، وہ شیری ہے، شہرین، وہ صرف میری ہے۔ اگر کوئی انسان یہاں پر تیسرا ہے تو وہ تم ہو۔ خود کو تیسرا شخص تصور کرنے میں آر محسوس کرنا، کیونکہ تم کسی کی خوشیوں پر ناک بن کر بیٹھی ہو۔ اس کے بازو سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے وہ نہ جانے کون سا احساس دلا رہا تھا۔ ڈبڈباتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تو بس حیران اور پریشان کھڑی تھی۔ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، لیکن اب اگر تم نے کسی کے سامنے اس بات کا تذکرہ کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اچھی بیوی کا کردار ادا کرو، خوبصورت ہو، کبھی کبھی تمہیں اپنا حق مل جایا کرے گا، لیکن جو حق شیری کا ہے وہ میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ اسے روتا ہوا ادھورا چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ فرش پہ بیٹھ کر روتی رہی۔ رونے کے باعث کمر اکڑ چکی تھی، لیکن شخص کی باتوں کا اثر اتنا زہر آلود کر دینے والا تھا کہ وہ بس اس کے لہجے کو سنتی جا رہی تھی۔ وہ صرف شروعات تھی، اگلے روز اسے اندازہ ہو جانے والا تھا کہ اس کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ اگلی صبح ایک چپ اس کے لبوں پر جم گئی۔ وہ جاسم کے قریب سے اٹھتے ہوئے باہر جانے کی تیاریوں میں تھی جب کسی نے نرمی سے اس کی پشت کو گھسیٹ کر اپنے قریب کر لیا۔ باہر جا کر اگر کسی سے کسی بھی بات کا تذکرہ کیا تو شاید مجھ سے برا نہ ہو۔ اسے حیرت ہوئی تھی، ان دونوں کے درمیان رات کوئی ایسی بات ہوئی نہیں جو قابل تذکرہ ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جس کا تذکرہ مجھے کرنا چاہیے کہ لوگ جس کے بارے میں سننے کے لیے بےتاب ہوں گے۔ پلٹ کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ دبدو ہوئی تھی اور جاسم نے اپنی آنکھوں کو کھول کر اسے گھورا۔ یعنی تم اس انتظار میں تھی کہ میں تمہارے قریب آؤں؟ وہ ایک بار پھر اپنے سوال سے اسے سرخ کر گیا۔ میں آپ جیسے بےہودہ خیالات نہیں پالتی، میں صرف آپ کو آگاہ کر رہی ہوں۔ اور جاسم نے اپنے قریب اسے کھینچتے ہوئے اسے اپنے سینے پر گرا لیا تھا۔ مجھے تمہاری چلتی ہوئی زبان بالکل اچھی نہیں لگتی، خاص طور پر جب وہ میرے سامنے چلتی ہے، تو اسے تھوڑا سا لگام دیا کرو۔ بات کرتے نہ جانے کس انداز میں اس کے لبوں پر انگلی پھیر رہا تھا اور یہ چیز اس کے سارے حواس بیدار کیے جا رہی تھی۔ خوف سے سمٹتے ہوئے دور جانے لگی جب سسکتے ہوئے اٹک کر دیکھا تھا اس کا بال جاسم کی شرٹ کے بٹن میں اٹکا ہوا تھا۔ یہ سب چیزیں تم ہی کے آگاہ کرنا چاہتی ہیں کہ تم میری ہو اور میری بن کے رہنے میں کیا حرج ہے۔ اس کی گردن پر آہستگی سے پھونک مارتے ہوئے اس کی کمر سے گرفت ڈھیلی کی جب وہ فوراً بیدار ہوتے ہوئے سے دور ہو گئی۔ اس روز سب کچھ مکمل تھا۔ اپنی لگائی ہوئی شرط کے مطابق وہ اس روز اسے رخصت کروا کر واپس لے آیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ تسنیم بیگم کے گلے لگ کر روتی رہی۔ میرے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا امی جان، میں خود کو بہت اکیلا محسوس کروں گی۔ باری باری اس کے ہاتھوں پر اپنے لفظ سجاتے ہوئے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اب ان کو نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کے وجود میں کون سی ہلچل برپا ہے، لیکن تسنیم بیگم نے نرمی سے اس کے چہرے کو تھام کر اپنے قریب کر لیا تھا۔ کیا جاسم تمہیں کوئی بات کی ہے؟ تم اس کے ساتھ خوش تو ہو نا چندہ؟ وہ اسے مکمل اعتماد دلائے ہوئے تھی کہ اگر جاسم کبھی بھی کوئی بات کرے تو وہ بے دھڑک انہیں بتا سکتی ہے۔ اس کے کان کے قریب جیسے کسی کی سرگوشی اس نے فوراً سرنفی میں ہلا دیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بھلا میرے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ اس کے الٹے سوال پر تسنیم بیگم مطمئن سی مسکراتی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، صبح سے ان کا بیٹا جس طرح خوش گھوم رہا تھا انہیں تو لگا کہ وہ ایک رات میں اپنی پرانی محبت اور پسند کی شادیوں کا خمار توڑ چکا ہے۔ اس فلیٹ کے سامنے وہ آ کر رکا تو اس نے فوراً ہی کیز کا استعمال کر کے دروازہ کھول لیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوئی۔ آپ شہر میں آتے ہیں تو یہیں رہتے ہیں؟
یہ ان دونوں کے درمیان نرم لہجے میں پہلی گفتگو تھی۔ ان کی اس کو بات کو نظر انداز کرتے اس نے آگے بڑھ کر سامان کو اندر ہی رکھ دیا۔ یہاں دلاور چچا ہے، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو انہیں کہہ سکتی ہو، یہاں سے باہر جانے پر پابندی ہے میری اجازت کے بغیر، اور اگر گھر میں بھی کوئی داخل ہوتا ہے تو اسے جان پہچان ہونی چاہیے۔ مجھ سے ساتھ ساتھ ضروری باتیں بھی سمجھا رہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ میرے ساتھ یہاں نہیں رہیں گے؟ اپنے ماتھے کو 2 انگلیوں سے چھوتے ہوئے اس نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ جب تک تمہارے ساتھ رہنا ہے تب تک تو رہوں گا، تم میرے سر پر مسلط ہو اور مجھے بھاری سامان اٹھانے کی عادت ہے۔ جتنے سنجیدہ لہجے میں وہ کہہ کر گیا تھا، نہ جانے کتنی دیر اس کے لہجے کی لپیٹ میں کھڑی رہی اور پھر اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہو گئی۔ جاسم، آپ سب کچھ بھول کیوں نہیں جاتے؟ سب کچھ بھول جائیں، میں بیوی ہوں آپ کی۔ ڈباتی ہوئی آنکھوں سے اس نے آگے بڑھ کر اس کی شرٹ کے بٹنوں کو چھونا چاہا تھا، جب جاسم نے سختی سے اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا۔ یہ تمہیں بیوی بننے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ سب کچھ بھلا دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اور وہ حیران و پریشان سے کھڑی رہی۔ بیوی بننے سے پہلے مجھے کسی نے آگاہ نہیں کیا تھا۔ آپ کو مجھے آگاہ کرنا چاہیے تھا، یا پھر اپنی محبت میں بہادری دکھاتے۔ غصہ دکھانا اس کا حق بنتا تھا، لیکن مقابل غصہ برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے سختی سے اس کے حسین چہرے کو دبوچ دیا۔ یعنی تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں بزدل ہوں؟ میں بزدل نہیں ہوں، میں اتنی آسانی سے اپنا حصہ نہیں چھوڑ سکتا۔ بہادری تو میں ابھی بھی دکھاؤں گا۔ تو میں یہاں لے کر آیا ہوں جب اور جیسے یہاں پر شیری آنا چاہے نا۔ نہ ہی تم مجھ سے کوئی سخت بات کرو گی اور نہ ہی کوئی تمہیں اعتراض ہوگا۔ مجھ سے تلقین کرتے ہوئے کیبنٹ میں سامان ترتیب سے رکھ رہا تھا، جیسے اسے یہاں کے کام کاج کرنے میں کافی مہارت ہو۔ دلاور کسی کام سے بازار تک گیا تھا، ورنہ سارے کام تو دلاور ہی دیکھا کرتا۔ اپنے سرخ چہرے اور بھورے بالوں کے ساتھ اس نے خود کو بے بس پایا تھا۔ وہ اس شخص سے محبت کرتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ نبھانا چاہتی تھی، لیکن وہ شخص اس کے ساتھ وہ اس کا کمرہ بھی علیحدہ کر چکا تھا۔ یعنی وہ ایک رات کی دلہن کو آزاد چھوڑتے ہوئے اپنے خوابوں کی تکمیل چاہتا تھا۔ کسی اور کی سیج کو آگ لگا کے وہ کیسے کسی کی سیج سجا سکتا تھا؟ اس فلیٹ میں اسے پوری رات نیند نہیں آئی، رہ رہ کر اسے غصہ آ رہا تھا کہ اسے وہاں سے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اپنے لبوں کو کچلتی اور نہ جانے کتنی دیر ٹہلتی رہی اور پھر آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ بھاری سانسیں بتا رہی تھیں کہ وہ شخص سو چکا ہے۔ اس کے قریب ابھی تک یہ ڈال کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد نیند کی پرسکون لہر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اپنے بالوں کو سنبھالتے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر وہ شخص کے متعلق سوچتی رہی تھی۔ یہاں آ کر وہ اتنی لاتعلقی کا اظہار کرنے والا تھا، اس نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ باہر چلی آئی۔ دلاور بابا کو ناشتہ لگانے کا کہتے ہوئے اس وقت کچن سے نکل رہی تھی جب اسے داخلی دروازے سے شیری اندر داخل ہوتی ہوئی دکھائی تھی۔ عجیب سے چست لباس میں کافی ماڈرن لگ رہی تھی۔ کندھوں پر پڑے ہوئے بال، خوبصورت میک اپ، ہاتھ میں بیگ۔ اندر آنے کے لیے اسے کسی کی اجازت درکار نہیں تھی۔ یوں لگتا تھا وہ پہلے بھی کتنی مرتبہ یہاں آ چکی ہے۔ حیا کو اپنے سامنے وہ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی دیکھ رہی تھی، اور وہ بھی بس یکٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ چند قدموں کا فاصلہ عبور کرتے ہوئے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ شیرین ملک۔ اپنا تعارف کرواتے اس نے اپنا ہاتھ بڑھانا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور وہ بس وہیں کھڑی سنجیدہ نظروں سے شیری کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ حیا جاسم شاہ۔ اس نے اپنے نام کے ساتھ دانستہ طور پر جاسم کا نام لگایا تھا، اور شیری کو یہ کبھی برداشت نہیں تھا۔ وہ تو یہاں اسے اس کی اوقات دکھانے آئی تھی، اسے یقین دلوانے آئی تھی کہ ابھی بھی اس شخص کو حاصل نہیں کر سکتی۔ اگر نکاح کر بھی لی ہے تو اس کے لیے کوئی مطلب نہیں رکھتا۔ آپ کو اس مقصد کے لیے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہاں نیولی میرڈ کپل رہتے ہیں۔ بڑی ہمت کرتے ہوئے اپنے دوپٹے کو سلجھا کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ شیری نے خونخوار نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ تمہارا یہ فطور کیوں نہیں اترا کہ وہ تمہارا شوہر نہیں ہے؟ بس نکاح نامے پر دستخط کیے ہیں اور وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تمہیں یہ کسی نے نہیں سمجھایا کہ نکاح نامے پر دستخط کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے، اور یہ نکاح میرے شوہر نے اپنی رضامندی سے کیا ہے۔ شیری کے سر پر لگی اور تلووں پر بچے۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے دانت پیس کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ تبھی وہ تمہارے قریب نہیں آ پایا، تبھی تم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر رات وہ تمہارے پاس ہوتا ہے، لیکن اس پر میری گرفت ہوتی ہے۔ اس کا ذہن میرے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اس کا دل میرے لیے دھڑک رہا ہوتا ہے،
اور یہاں وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے شیری کو خود سے دور دھکیل لیا تھا۔ لیکن آج کے بعد یہ میرے شوہر کا فلیٹ ہے اور میں یہاں ان کے ساتھ رہتی ہوں، لہٰذا اجازت کے بغیر یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیری سر چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی۔ تمہاری اتنی جرت! اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی جانب بڑھی اور اس دھان پان سے لڑکی نے بڑی مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اگر چاہوں تو ایک لمحے میں توڑ بھی سکتی ہوں، یہ گھر میرا اور میرے شوہر کا ہے، اور تم اگر یہاں آنا جانا رکھو گی تو اس کی رکھیل ہی کہلاؤ گی۔ 2 دنوں کا سارا غصہ اس نے سامنے کھڑی اس لڑکی پر نکال دیا تھا، جو یہاں صرف اپنے تعلق کو ظاہر کرتے اسے باور کرانے آئی تھی کہ وہ اس کے قریب نہ جا پائے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں کہ اگر وہ تمہارے قریب آیا تو میں خود بخود تم دونوں کے راستے سے ہٹ جاؤں گی، تم کو بھی اسے نہیں اپنا سکو گی۔ جاسم شاہ کی نس نس میں شیری اتر چکی ہے۔ اس کے چہرے پر طنزیہ نگاہ ڈالتے ہوئے وہ پلٹ گئی اور اس نے اپنی آنکھوں کو پگھل جانے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ سیال پگھلتے اس کے رخساروں پر بہتا رہا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ روتی رہی۔ دلاور 2 مرتبہ ناشتے کے بارے میں آگاہ کر چکا تھا، لیکن اس کا دل اس قدر اچاٹ ہوا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ واپس اسی کمرے میں چلی گئی۔ جی بھر کر رو لینے کے بعد اس نے تسنیم بیگم کو کال کی تھی۔ آپ اس کے بارے میں جانتی تھی نا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ اس نے بے دھڑک پوچھ لیا تھا۔ تسنیم بیگم کچھ دیر خاموش رہ گئی۔ آپ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی امی جان، ان کے جواب سے پہلی نے آگاہ کر گئی۔ جانتی تھی، لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ میری بیٹی اس کے دل کو بدل لے گی۔ صبح کا بھٹکا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھٹکا نہیں کہتے، اور میرا بیٹا بھی بھٹک چکا ہے۔ اس کے ہاتھ تھام لو، اس سے پہلے کہ وہ دنیا داری میں پھسل کر اپنے کردار کو داغدار کر لے۔ اسے 1 ہفتے میں اس نے بھرپور کوشش کر لی تھی، بیوی ہونے کا ہر فرض نبھا لیا، اسے اس کے آس پاس رہی، اس کے ہر کام کاج پر نظر رکھی، اور وہ بھی نہ چاہنے کے باوجود اس پر توجہ دیا جا رہا تھا۔ ہر شام اس کے لیے تیار ہوتی، وہ شدید بدمزہ ہو جاتا، اسے اس طرح اپنے لیے تیار ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس روز اسے چائے پوچھنے کمرے میں آئی تھی جب اس نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ آخر کیا مل رہا ہے تمہیں یہ سب کر کے؟ وہ شدید زچ ہو گیا تھا۔ اس نے نرمی سے مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ سکون، اور وہ کافی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ واقعی سکون اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا، اور اسی سکون کا تو وہ بھی طلبگار تھا، اسی سکون کو تو وہ بھی حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ اسی لیے جھکتی اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دی۔ وہ اس کے سامنے ہار نہیں رہا تھا، نہ ہی جذبات کے زیر اثر ان کا غلام بن رہا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس قدر بے چین تھا کہ بے چینی اس کی نس نس میں اترتی چلی جا رہی تھی۔ حیا کا دل بس دھڑکتا چلا گیا۔ اس کے لبوں پر اپنے سارے خمار مکمل کر لیے تھے۔ وہ اس کی گردن پر جھکا اور پھر جھک کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ حیا نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں بس بے سکونی تھی، بے چینی کا راز تھا، اور اس بے چینی نے اسے مزید بے چین کر دیا۔ اس کے لبوں پر مضبوطی سے اپنے لب جما کر وہ اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ بس سکون سے حاصل کرنا چاہتا تھا، اسے ایک رشتے سے جو پاکیزہ تھا، جو سکون سے بنا تھا اور اسے سکون دے سکتا تھا۔ اس کے چمکتے گلابی رخساروں کو لبوں سے چھو کر وہ اسے اپنی گرفت میں لے رہا تھا، اور حیا سے مٹتے ہوئے بس اس کی گرفت میں پگھٹتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اس پر بے پناہ اپنی محبت نچھاور کر رہا تھا۔ آج ان دونوں کے درمیان کسی تیسرے کا تذکرہ نہیں تھا۔ رات آہستہ آہستہ بکھر رہی تھی، اور اس بکھرتی ہوئی رات میں وہ بکھرتا ہوا شخص اس کے سامنے ڈھیر ہو رہا تھا۔ اس کی روح میں سماتے اسے احساس دلا گیا تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی وہ مقام رکھتی ہے جو وہ مقام اسے دے چکا ہے۔ ایک بیوی کے لیے سب سے معتبر احساس ہوتا ہے جب اس کا شوہر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسے پا لیتا ہے، اور اس روز خدا نے اسے اس معتبر احساس سے تو نواز دیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے اندر وسوسے اور خدشات بڑھتے چلے گئے۔ صبح اس کے بیدار ہونے سے پہلے ہی وہ بیدار ہوئی اور اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ فجر ادا کر کے ہی اس نے 1 کپ چائے پی تھی، اور نہ جانے کیا سوچ کر ڈرائیور سے کہا کہ اسے حویلی لے جائے۔ اس کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا، بے چینی ارد گرد بکھرتی جا رہی تھی، نہ جانے کیوں اسے اپنا آپ یوں لگ رہا تھا جو الفاظ اس نے کچھ دیر پہلے شیری کے لیے دہرائے تھے، آج وہی الفاظ اسے چونک کر دیکھ رہے تھے۔ کیا وہ اس کے لیے صرف بستر کا سامان بن کر رہ جائے گی؟ وہ بیدار ہوا تو اس وقت وہ یہاں سے جا چکی تھی۔ بس بے چینی سے وہ اس گھر کا جائزہ لیتا رہا جس گھر میں سے دیکھنے کی اب اسے عادت ہو چکی تھی۔ مجھے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے۔ آج شام بزنس پارٹی تھی، اور وہیں اس کی شیری سے ملاقات ہونے والی تھی۔
وہ شیری کو بتا دیتا کہ حیا جا چکی ہے، ان دونوں کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ جانے کیوں بجھے ہوئے دل کے ساتھ یہ سوچنا بھی اسے خوش نہیں کر پایا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ گھر جا کر کیا بتائے گی، لیکن سارا دن وہ خود کو یہی تسلی دیتا رہا۔ شام سر جٹے کر تیار ہوا، گاڑی نکال کر مطلوبہ جگہ پہنچ گیا۔ کچھ دیر کے بعد شیری بھی آ چکی تھی۔ اس وقت ہمدانی کے ساتھ کھڑا بات کر رہا تھا جب شیری اس کی جانب بڑھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اسے شیری کا اپنی جانب آنا کچھ خاص اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کا دھیان بار بار بھٹک کر اسی لڑکی کی جانب جا رہا تھا جو آج دن اس کے راستوں کو صاف کر کے چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ دل کی بڑی ہوئی بے چینی اپنے عروج پر تھی اور وہ بری طرح سے اسے بے چینی میں سلگ رہا تھا۔ حیا چلی گئی ہے شیری، اور وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھنے لگے تھے جب اس نے اطلاع دی اور شیری نے خوشی سے چہکتے ہوئے چوم کر اسے دیکھا تھا اور پھر کتنی دیر اسے دیکھتی رہی۔ تمہاری گردن پہ یہ نشان کیسا ہے؟ اس کے بعد کو نظر انداز کرتے شیری نے اپنا سوال دہرایا تھا اور وہ دیر تک اسے چونکتے ہوئے دیکھتا رہا تھا۔ نشان؟ آہستگی سے زیر لب دہرا کر اس نے پوچھا اور رات کا منظر اس کے ذہن کی سکرین پر چلنے لگا۔ شیری فوراً اٹھتے ہوئے اس کے قریب آ گئی اور بڑی باریک بینی سے اس کی گردن کا جائزہ لے رہی تھی۔ یعنی تم اس کے ساتھ رات گزار چکے ہو تم؟ حیرت زدہ ہو کر جاسم سے پوچھا تھا اور وہ اچھا خاصا بکھلا گیا۔ ارد گرد لوگ تھے، وہ یہاں اپنی عزت کا تماشا نہیں بنوانا چاہتا تھا۔ اسے نرمی سے شیری کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹھو، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ یہ صرف اس نے اپنی بات ابھی مکمل بھی نہیں کی تھی جب شیری نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا تھا۔ تو تم 2 ٹکے کی لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کے بعد بھی میری راہ دیکھ رہے ہو؟ یعنی تم نے وہی کیا جس کی چنوتی وہ مجھے دیکھ کر گئی تھی؟ تم نے مجھے چیٹ کیا۔ اس کی آواز مسلسل اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھامنے لگا۔ چلو گاڑی میں ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اور اگلے لمحے شیری کا زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر جا پڑا۔ تم جیسے مرد کسی کے سگے نہیں ہو سکتے۔ باہر محبوبہ چاہیے اور گھر میں بیوی کے ہوتے ہوئے ایک رکھیل صرف تمہارے بستر کو سنبھالے۔ وہ تھپڑ اور وہ الفاظ کچھ ایسے تھے کہ ہر شخص کو پلٹ کر جاسم شاہ کے چہرے کو دیکھنا پڑا جس کے چہرے کی رنگت بے تحاشا سرخ ہو چکی تھی۔ اپنے غصے کو بمشکل قابو میں کرتے ہوئے وہ شیری کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور اگلے لمحے وہ اونچی آواز میں دھاڑا، خبردار، وہ بیوی ہے میری اور یہ ہم دونوں کا پرسنل میٹر ہے۔ شیری پوری طرح بپھڑ گئی تھی۔ اس روز اس نے ایسا تماشا لگایا کہ ہر ایک شخص کو اس نے بتایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ ڈیل کر چکا ہے اور وہ اسے چیٹ کر چکا ہے، اور پہلی بار اسے ہار اور تذلیل کا احساس ہوا تھا، وہی احساس جو اس معصوم لڑکی کو دلایا کرتا۔ واپسی کا سفر صرف پچھتاووں پر مشتمل تھا۔ ایک ایسی لڑکی جو اس کی عزت کا پاس نہیں رکھ پائی، ایک ایسی لڑکی جس نے اس کی بات سننا بھی گوارا نہیں کی، اس کے لیے اپنی پاکیزہ بیوی کو چھوڑنے جا رہا تھا۔ اس کے لیے اس نے اس لڑکی کو ذلیل کیا۔ نہ جانے کتنے دنوں تک وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکل پایا۔ وہ جاسم شاہ تھا جس نے بڑی مشکل سے عزت کمائی اور ایک عورت کے ہاتھوں اپنی عزت کو گنوا دیا، وہ بھی اپنی اتنی بڑی غلطی کی وجہ سے۔ تسلیم بیگم کو کال کر کے اس نے پوچھ لیا تھا۔ اس نے گھر میں کچھ نہیں بتایا، بس یہی بتایا کہ وہ کچھ دن ان کے پاس رہنے کے لیے آئی ہے۔ وہ پرسکون ہو گیا، جبکہ دوسری طرف اس لڑکی کی سکون کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔ اپنا دل وہ جاسم کے نام کر چکی تھی اور جاسم جیسا بے پرواہ شخص وہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ کھڑکی کے پار ان ناظر کو گھورتی رہی جو اس کی زندگی کی طرح ویران پڑے تھے۔ اس رات اس کی شدتوں کے اثر اس کے جسم میں ابھرتے تو اسے بے چین کر دیتے۔ اس کے لیے احساس ہی سہانی روح تھا کہ وہ کبھی اسے دستیاب نہیں ہو سکتا۔ اسے یہاں آئے ہوئے دن گزر رہے تھے اور وہ بے تابی سے اس شخص کا انتظار کر رہی تھی جس شخص کی واپسی کی امید ہی نہیں تھی۔ اس نے تو ایک بار بھی پلٹ کر اس کے بارے میں نہیں پوچھا، اسے واپس آنے کے لیے نہیں کہا، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ خود پچھتاووں کی آگ میں جل رہا ہے۔ شیری کے ساتھ اس نے سارے تعلقات ختم کر لیے تھے، حالانکہ اگلے روز وہ معافی مانگنے کے لیے بھی آئے، لیکن اس نے دروازہ تک نہیں کھولا۔ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اپنی راہ جدا کرتے ہوئے وہ صرف اسی تعلق کا سوچ رہا تھا جس تعلق پر وہ قائم رہ پائے، جہاں وہ نازک بے ذرا لڑکی اسے سمیٹ لے۔ اور اس روز ایک بار پھر وہ اس کے دروازے پر لوٹ آیا۔ پشیمانی اس کی رگوں میں سرایت کر گئی۔ وہ اندر داخل ہوا تھا، سب سے ملاقات کی۔ تسلیم بیگم تو اسے دیکھ کر نہال ہوئے جا رہی تھیں۔ امی، حیا نظر نہیں آ رہی؟ بھلا آخر اس نے پوچھ لیا۔ آج پورے 2 ہفتوں کے بعد اس کے متعلق جاننے والا تھا۔ وہ تمہارے کمرے میں آرام کر رہی ہے، اس کی طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے۔ مجھے اس کی طبیعت کا سنتے بے چینی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی بے چینی نے ان سب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ بے چین ہو کر اپنے کمرے میں گیا جہاں بیڈ پر دنیا جہاں سے لاتعلق ہو کر سو رہی تھی۔ ریشمی بال تکیے پر
بکھرے پڑے تھے۔ مرجھائی ہوئی رنگت کو دیکھ کر ایک بار پھر اسے عجیب سے احساس نے گھیر لیا۔ اس کے قریب جا بیٹھا، بڑی شدت سے دل چاہتا کہ اس کے بالوں کو سنوارے، لیکن اس بار اس کی مرضی سے اسے ہاتھ لگانا چاہتا تھا۔ اس نے نرمی سے اسے پکارا، ایک بار، دو بار، اور سامنے پڑی لڑکی نے پٹ سے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ شخص پکارے اور وہ بےتاب نہ ہو؟ بےتاب ہو کر اٹھی، کافی دیر اسے دیکھتی رہی، بے چین ہو کر، بے قرار ہو کر، جیسے وہ کوئی خوشگوار سا سپنا ہو، اور پھر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی تھی۔ وہ بے چین ہوتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا گیا، اس کے بالوں پر لب رکھ کر وہ اسے سمیٹ چکا تھا۔ آئی ایم سوری میری جان، میں جانتا ہوں کہ معافی بہت چھوٹا لفظ ہے، لیکن تم جو بھی سزا دو ماننے کے لیے تیار ہو۔ جو گزر چکا ہے اسے بھول جاؤ۔ ہمارا آنے والا ہر دن تمہاری خواہشوں کی تکمیل کا دن ہوگا۔ صرف مجھے ایک موقع دے دو۔ تو بےتابی سے اس کے سامنے منت کر رہا تھا اور وہ بس روئے جا رہی تھی۔ اس کے آنسو اسے مزید پشیمان کر رہے تھے۔ نرمی سے اس کے چہرے کو دیکھ کر اس نے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں جاسم، لیکن میں اپنی عزت نفس کے لیے اپنی محبت کو پس پش ڈال دیتی۔ میں ایسا کر سکتی ہوں، بلکہ ہر عورت ایسا کر سکتی ہے، لیکن اب میرے پیروں میں ایسی زنجیر پڑی ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں چاہ کر بھی نہیں چاہ سکتی کہ میرا بچہ اپنے باپ کی شفقت سے محروم رہے۔ اور وہ حیران پریشان اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ سر چہرے کے ساتھ حیا نے نظروں کو جگا لیا تھا اور اس نے بےتابی سے حیا کے چہرے کو تھام لیا۔ کیا کہا تم نے؟ حیا؟ ہمارا بچہ؟ بےتابی سے پوچھتے ہوئے حیا کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا اور اس کی جھکی ہوئی نظروں کا اقرار پڑھ کر پورے دل سے مسکراتے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا آنے والے ہر لمحے میں وہ صرف اس سے محبت سے آشنا کروائے گا۔ اس کی بے باک محبتوں کے زیر اثر وہ ہر پل نکھرتی چلی جائے گی اور وہ اسے بکھیر کر اپنے اتنا قریب کر لے گا کہ ان کی زندگی میں کسی تیسرے کا عمل دخل ہی نہ رہے۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ پروردگار نے اس کے لیے جو کچھ چنا ہے وہ بہترین ہے، اور وہ بہتر کی تلاش میں بہترین کو گنوا رہا تھا۔ شیرین سے محبت کرتی تھی، لیکن حیا سے بڑھ کر اسے کوئی نہیں چاہ سکتا تھا۔ ایک ایسی بے ضرر لڑکی جو اسے ڈیزرو کرتی تھی یا نہیں، لیکن پروردگار کی طرف سے اسے تحفتاً ملی، جسے وہ اپنے دل سے لگا کر رکھنا چاہتا تھا۔ آنے والے ہر دن میں اس نے حیا کو اپنی محبتوں سے یوں سمیٹا کہ وہ اس مضبوط شخص کے عشق میں گرویدہ ہوتی چلی گئی۔ دل کی بے قراری اپنے عروج پر تھی اور اس بے قرار دل نے اب راحتوں کو پا لیا تھا۔ وہی راحت ہے جو سچے رشتوں میں پوشیدہ ہے۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئے گی۔ اگر سٹوری پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیں۔ شکریہ۔